अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज जो है वो मैं झाड़ मुँह पहाड़ आ गई हूँ इस वजह से कि लाइट चली गई। और हो क्या रहा था मेरे घर में, माशाल्लाह बता देती हूँ आपको। अभी अपडेट कि आज की कॉफ़ी कोल्ड जो चल रही है मेरी, काफ़ी देर पहले से बनाई हुई मैंने आज मॉर्निंग में नहीं पी। क्यों नहीं पी, इसलिए नहीं पी कि ना काफ़ी 3-4 दिन से जो है वो मैं ब्लैक कॉफ़ी और पी रही थी। मतलब सुबह के वक्त ना बिल्कुल, मतलब उठ के जैसे बच्चे जाते हैं पी लेती, उसके बाद फिर सफाइयाँ करना या जो भी मेरे काम होते हैं, एडिटिंग हो गया या फिर मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग है जो भी है वो करना। तो उसकी वजह से ना वो रेगुलर हो रहा था, तो फिर वो मैदे पे अफेक्टेड होता है। तो इस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा गैप दिया। मैंने कहा अभी 2-3 दिन जो है वो नहीं करूँगी। अच्छा, अब जब नहीं पीती हूँ तो उससे ये होता है कि मुझे नींद आ जाती है, तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई। 10 बजे उठी। 10 बजे उठने के बाद जो है वो मैंने नाश्ता किया। कल कद्दू बनाया था, मतलब मीठा कद्दू होता है वो बनाया था, तो वो मैंने खाया। और बाहर से जो है वो आवाज़ें आती रहेंगी तो उसके लिए आई एम सॉरी, माज़रत चाहती हूँ। और उसके बाद जो है वो मैंने सफाइयाँ वगैरह आज करनी ही थी, बस दाल बनाई है और चावल बनेगा। तो दाल चावल और ये सैलेड हो गया या भुजिया वगैरह ये सब कुछ जो है वो इंशाल्लाह चल जाएगा। तो अभी मैं पी रही हूँ कॉफ़ी। अच्छा, नमाज़ जो है वो मैं पढ़ती हूँ इंशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1 बजे की जब अज़ान होती है ना उसके फ़ौरन ही ना। कपड़े भी धोए थे, थोड़े से कपड़े भिगो दिए थे। मैंने कहा भिगो दूँगी तो उससे होगा कि मुझे हल्का हो जाएगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मशीन में कपड़े ज़्यादा नहीं होंगे। तो वो भी थोड़े से धो लिए थे। उसके बाद मैंने आई तो उतनी देर में अज़ान हो गई। जब अज़ान हो गई तो मैंने कहा चलो जी नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो मैं नमाज़ इसी वक्त पढ़ लेती हूँ जब बच्चे आते हैं ना स्कूल से, तो फिर सब सही हो जाता है कि मतलब मैं कुरान शरीफ से पारा पढ़ना है, पाओ से पारा पढ़ती हूँ, तो उस हिसाब से जो है वो मैनेज हो जाता है। अभी जो है वो टाइम तकरीबन 2 बज रहे हैं शायद इस वक्त। नमाज़ में पढ़ रही थी तो उस वक्त लाइट चली गई। अब जब लाइट चली गई तो मैंने मेरा जो थोड़ा सा सिस्टम था वो थोड़ा सा बिगड़ गया। मैंने कहा यहाँ पे लाइट तो है नहीं, मैं लैपटॉप निकालूंगी इस वक्त जब फ्री हुई सारा काम करके से 12 पढ़ के और दुआ वगैरह करके सारा। तो मैंने कहा कॉफ़ी पी रही हूँ, अब जब लैपटॉप तो खोल नहीं सकती, शायद वो चार्ज ना हो। मैंने कोशिश ही नहीं की। मैंने कहा थोड़ा सा काम करने लगूँगी, दिमाग बैठेगा, उतनी देर में जो है वो चार्ज ख़त्म हो जाएगा तो बन जाएगा। लाइट पता नहीं कब आएगी। तो मैंने कहा चलो ऐसा करती हूँ कि मैं एक छोटी सी वीडियो बना लेती हूँ, छोटा सा ब्लॉग बना लेती हूँ और आपके साथ आज भी बात कर लेती हूँ। और आपको ये सारी अपडेट दे दी मैंने अभी तक की, जो कि तकरीबन 2 से 2:30 के दरमियान है। और बाकी ये कि आज मैं आपसे एक टॉपिक पे, अब मैं सोच रही हूँ अगर मेरे ये टॉपिक्स चल पड़े ना, अगर मेरे निकल पड़ेगी चीज़ें ये ब्लॉग, तो मैं डेली बेसिस पे इस तरह से ही जो है वो आपके साथ बातें क्या करूँगी। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत ही कोई आलिम फाजिल हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मैं आपके साथ अपनी बातें शेयर कर लिया करूँगी। आप मुझे कमेंट में उसका जवाब दे सकते हैं, ताकि कहते हैं ना जब 10 लोग मिलते हैं तो 10 मुशाहिदात भी सामने आते हैं, इस तरह से होता है। सो आज मैं बात कर रही हूँ कि हमारे घर का माहौल कैसे ख़राब होता है। हमारे घर का माहौल जो है हमारे घर वाले अपने ख़राब नहीं करते, बाहर वाले ख़राब करते हैं। और बाहर वाले क्यों ख़राब करते हैं, उसमें जो मेरी लाइफ में जो मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, 17 साल माशाल्लाह मेरी शादी को होने वाले हैं, तो वो लोग होते हैं, वो औरतें, वो मर्द होते हैं जो कि बाहर के नहीं होते, असल में होते हैं घरे हमारे ही रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त अहबाब होते हैं, मोहल्ले वाले होते हैं, हमारे घर में वो लोग जो कि जिनका आना जाना होता है। अब आना जाना किन लोगों का होता है, अगर हमारी मेंटालिटी के होंगे, हमारी केमिस्ट्री उनके साथ मैच होती होगी, तो वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे, उनकी नीयत ख़राब नहीं होगी। लेकिन कहते हैं ना कि जब टांगे काटने वाले, क्या कहते हैं, गर्दन काटने वाले अचानक टांगे दबाना शुरू हो जाए तो आपको मोहतात हो जाना चाहिए और मोहतात हो जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग पता नहीं जादू टोना या क्या चीज़ें ऐसी करते हैं कि एकदम दिमाग को ना बंद कर देते हैं, कि सोचना फिर समझने की सलाहियत भी अपने घर में रहने वालों की जो है वो कम हो जाती है। ऐसा होता भी है और मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ देखी है। मैंने अपनी लाइफ में जादू टोना देखा है। मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ें, लेकिन स्ट्रगल कर करके मैं इतनी ज़्यादा पक्की हो गई ना कि बस अल्लाह पे मेरा बहुत भरोसा है। और मैं कहती हूँ कि कोई इस तरह की चीज़ें करता है वो उसके अपने ऊपर आता है, वो खुद ज़लील होता है। मैंने ज़लील होते हुए देखा है लोगों को। अच्छा, होता क्या है कि असल में जब जैसे कि एक मैं खातून हूँ ना, तो मेरे पास उतना टाइम ही नहीं है कि मेरे जो बाहर वाले हैं या मोहल्ले वाले हैं या अम्मी के अलावा मुझे परवाह ही नहीं होती है, या स्टेटस देखती रहूँ या मैं फेसबुक पे टाइमलाइन जाके देखती रहूँ लोगों की, या यूट्यूब पे झाँकती रहूँ क्या हो रहा है। जो ब्लॉग्स मुझे पसंद हैं, जैसे शगुफ्ता एजाज हो गई या बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, या बुशरा अंसारी, इनकी बातें बहुत सुनती हूँ, तो उनके ब्लॉग्स मैं देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन हर की ज़िंदगियों में नहीं झाँकती ना वीडियो में, ना स्टेटस लगे, क्योंकि देखिए फेसबुक पे जो चीज़ें लगी हुई होती हैं वो सच नहीं होती, वो रियल नहीं होती, वो चीज़ें होती हैं जो वो आपको दिखाना चाहते हैं, हर चीज़ नहीं होती। तो वो फिर घर में घुसते हैं। अब जब घर में, अच्छा ये होते कौन लोग हैं मैं आपको बताती हूँ, ये वो लोग होते हैं जिनके पास टाइम बहुत होता है।
اور ٹائم کن لوگوں کے پاس ہوتا ہے؟ جو ادھر سے لے لیا، ادھر سے مانگ لیا، ادھر سے کھا لیا، ادھر سے پی لیا، ادھر سے دھکا مل گیا، ادھر سے ذلیل ہو گیا، ادھر سے خوار ہو گیا، پھر دکھایا کہ ہم تو بہت اچھے ہیں، اب اپنی کیا کہتے ہیں اس کو، صلاحیت کا مظاہرہ کیا، اسکلس کا مظاہرہ کیا، اور اپنے آپ کو بہت صاف نیت پیش کر کے اپنے آپ کو یہ شو کیا کہ ہم تو بہت اچھے ہیں، ہم تو بہت تمہارا بھلا چاہتے ہیں، اور ہم سے زیادہ اچھا تمہارا کوئی ہے ہی نہیں ہے ہم. اور ان کی باڈی لینگویج، ان کے اسمائل، ان کے چہرہ سب بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں، ان کے دل میں کیا چل رہا ہے اور ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. اور اس میں خواتین بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں. مرد وہ ہوتے ہیں جو کہ کماتے ظاہر باتیں ہیں نہیں، ان کو پتہ ہے کہ یار ادھر سے لے لیں گے، ادھر دے دے گا، وہ دے دے گا، وہ دے دے گا، اس کے یہاں رہ لیں گے، اس کے یہاں کر لیں گے، چل جائے گا، اور اس کے کام کر دیں گے، اسے کام کر دیں گے، نوکروں والی زندگی ہے، جو بھی بولو آپ اس کو نا. لیکن وہ اپنے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم بہت مدد کر رہے ہیں دوسرے کی. بیسکلی ایسے لوگ اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، اپنا نکال رہے ہوتے ہیں راستہ، اور نکل بھی جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں نکلتا ہے، ایسے لوگوں کا راستہ نکل بھی جاتا ہے، لیکن ذلیل بھی ویسے ہی ہوتے ہیں. اور اچھا، ہم نے جو ہے نا ہمیشہ سے، میری نانا بولتی تھی کہ پڑھے لکھے گھر کا بلا بھی پڑھا لکھا لگتا ہے. ہم نے ایسی لائف گزاری نہیں نا. مطلب میں نے اپنی امی کو دیکھا کہ محنت کری، میرے باپ کو میں نے دیکھا محنت کرتے تھے اور کام کرتے تھے. میں نے امی کو صبح سے دیکھا اٹھی، تو میری بھی عادت بھی مارننگ پرسن ہوں میں بھی. صبح سے اٹھے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، جھاڑو لگا رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں گھر کو، چھوٹے سے حصے کو، ڈائننگ ٹیبل چھوٹی سی ہے، اس چھوٹی سی ڈائننگ ٹیبل کو سجا رہے ہیں. ایک پردہ خرید کے لے آئے جمعہ بازار سے، اس کو سجا رہے ہیں. پھر ہماری استطاعت ہوئی تو اس کو مزید آگے بڑھایا. کچھ عورتوں میں یہ غرض نہیں ہوتے. کچھ عورتوں میں ہوتا ہے یار وہ دے دے، وہ دے دے، بھائی کیا رہ لو، اس کیا رہ لو، اس کیا گزار لو، اس کا گندا کر دو، اس کو برا کر دو، اور اس کیا رہ لو، اور بس. لیکن بس اس کے گھر میں جھانک لیں، یہ کر لیں، بس اسی میں نا بیٹھے بیٹھے سوچتے رہیں گے یہ کیسے کر رہی ہیں، یہ کیسے ہو رہا ہے. کسی کا فریج کھول کے جھانک لیا، کسی کا کیبنٹ کھول کے جھانک لیا. تو مطلب ان کی لائف میں نا بس اس کے گھر، ایسے لوگوں کو اپنی لائف سے ختم کر دیں. ایسے لوگوں کو اپنی لائف سے نکال دیں. اگر وہ گھستے ہیں نا تو بھی ان کو پھر اللہ نکالتا ہے. پھر اگر آپ نہیں نکال سکتے نا، پھر ان کو اللہ نکالتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا گھر نہیں بنا پاتے. جو اپنا گھر نہیں بناتے نا، وہ دوسرے کو کبھی بس نہیں دیتے، اور وہ دوسرے کو خوش نہیں دیکھ سکتے کہ یار یہ لوگ 2 ٹائم کے روٹی طریقے سے کیسے کھا رہے ہیں، یہ عورت گھر کو صاف کیسے رکھ رہی ہے، پیسہ بہت ہے اس کے پاس، یہ عورت اتنا اچھا کھانا کیسے پکا رہی ہے، اس کا شوہر اس پہ لٹاتا بہت ہے، یہ شوہر اتنا اچھے طریقے سے کیسے ہے، یہ تو بہت 2 نمبر کام کرتا. مطلب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور اس میں ہمارے وہ لوگ انوالو ہوتے ہیں جو بیسکلی ہمارے ہوتے ہیں، ہم کہنے کو ہمارے ہوتے ہیں. ان کی نیتیں ہم پہچان بھی جاتے ہیں، لیکن ہم کچھ نہیں کر پاتے، کیونکہ ہمارے ماحول میں اتنی زیادہ یہ رنجشیں جو کانفلکٹس پیدا کر چکے ہوتے ہیں. ایک لفظ مجھے یاد نہیں آ رہا، ارتعاش پیدا کر چکے ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے جو ہے نا دماغ بالکل گم جاتا ہے. لیکن اپنے دماغ کو قابو میں رکھ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں. اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. جادو ٹونا، حسد، جلن، بغض، یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، اور میں بس ایسے لوگوں سے پناہ مانگتی ہوں اور صبر کرتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ بس اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے. اپنا گھر بناؤ، ورنہ اولادوں پہ آتا ہے. اولادوں پہ آتا ہے، یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ خود تو ذلیل ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ چلتا. اولادوں پہ آتا ہے، لیکن پھر بھی نہیں پتہ چلتا. پھر بھی وہ دوسروں کی زندگی میں ایسے خوار، ایسا خوش ہو رہے ہوتے ہیں دوسروں کو برباد کر کے، کیونکہ وہ خود برباد ہوتے ہیں نا. ان کو یہ غرض ہی نہیں ہے، ان کو یہ سمجھ ہی نہیں، ان کا لیول ہی یہی ہے. ان کا لیول یہی ہے، ان عورتوں کا، ان مردوں کا. ان کو کمانا ہے نہیں، ان کو بس ایسی زندگی گزار دینی ہے. میں ہمیشہ سے آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتی آئی ہوں، ہمیشہ سے آپ لوگوں کے ساتھ بولتی ہوں. میری بہت چھوٹی سی فیملی ہے، بہت زیادہ آپ لوگ نہیں ہیں، شاید 50، شاید 10 جتنے بھی ویورز ہیں میرے، جو میری یوٹیوبرس فیملی ہے. تو میں نے ہمیشہ جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ کہا کہ دیکھیں کبھی بھی ناشکرہ پن نہیں کریں. الحمدللہ کریں گے نا تو یقین کریں آپ کی چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی. اور اگر یہ سوچیں کہ جو بھی آپ کے پاس ہے نا اس کو صفائی ستھرائی سے، بھلے اسٹیل کی پلیٹ ہے، مٹی کی پلیٹ ہے، اس کو صفائی ستھرائی سے آگے بڑھائیں. کام کریں. فجر کا مطلب ہے اٹھ جانا، نماز پڑھنا، اس کے بعد اپنے کام کو آگے بڑھانا. دوسروں کے کام میں ٹانگ نہیں اڑانا یہ سوچ کے کہ ہم اس کے ساتھ مدد کریں، اس کی ہیلپ کریں. اس کو نہیں ہے آپ کی ضرورت ہیلپ کی نا. اگر نہیں ہے تو سمجھ جائیں. اگر اتنی مدد کرنے کی ضرورت ہے کسی کی، تو کسی غریب فقیر کو آپ جا کے بات کر لو، اس کے ساتھ اس کی کر لو، سڑک سے اٹھا کے لوگوں کو بات کر لو. اگر کوئی شخص آپ کی مدد نہیں چاہ رہا تو آپس میں گھر والوں کو لڑوا کے مدد نہیں کرو اس کی. صحیح کہہ رہی ہوں نا میں؟ اب مجھے کامنٹ میں بتائیے گا. اور یار قسم سے ایسے لوگ ایسے ذلیل ہوتے ہیں نا. لیکن وہی بات ہے کہ میرے لیے ایک ایک وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، اور میں کہتی ہوں ایک ایک وقت جو گزرے نا وہ بہت اچھے پیار سے گزرے، صفائی سے. ان کو نہیں خیال، وہ اس سانپ ہوتا ہے نا، آستین کا سانپ، یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ان کو صرف اس بات سے غرض ہوتی ہے کہ
اب میں اس پر یہ انویسٹ کر رہا ہوں، اب میرے پاس اس کا رپلائی کیا آئے گا. ظاہر سی بات ہے کوئی بھی شخص اتنا تو وہ نہیں ہوتا نا کہ اگر آپ کو کوئی بہت پیار سے بات کر رہا ہے تو آپ بھی اس کے لیے کچھ کرتے ہو. تو اتنا پیار کرو جتنا وہ ہضم کر سکے. اسی طرح سے اتنی عزت واقعی کسی کو دینی چاہیے جتنی وہ ہضم کر سکے. کم ظرفوں کو نا عزت راس نہیں آتی. تو وہی بات ہے کہ ایسے لوگوں کو علاج نہیں ہے. علاج یہی ہے کہ وقت پہ چھوڑ کے اور بس اللہ ایسے ہدایت دے اور ایسے لوگوں سے، اور دعائیں پڑھتے رہا کریں گھر میں اپنے ایسے حسد جلن سے. کیونکہ نظر سب آ رہا ہوتا ہے لیکن بہت دفعہ جو ہے بہت چیزیں وقت پہ چھوڑنی پڑتی ہیں. میں نے وقت پہ چھوڑی ہیں، وقت نے بتایا ہے. پھر الزام تراشی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. پھر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں گھر میں. لڑائی جھگڑے جو ہوتے ہیں نا وہ اپنوں کی وجہ سے نہیں ہوتے. دال چٹنی کھا کے ہر شخص خوش رہنا چاہتا ہے، ہر شخص بن کے رہنا چاہتا ہے. لیکن کوئی تیسرا آ کے گھر میں آ کے لڑائی کرواتا ہے نا، یہ کام مجھے ہی بہت اچھا آتا ہے. لیکن میں اپنے بچوں کی وجہ سے، اپنی زندگی کی وجہ سے بہت ڈرتی ہوں. میرے ماں باپ کی تربیت ایسی نہیں ہے. میرے ماں باپ نے جس طرح سے بھی مجھے بہا دیا، اس کے بعد ہماری بہت پیار محبت والی زندگی ہے فرحان کے ساتھ. ابھی بھی میں بولوں گی کہ ہے، لیکن بیچ میں جب کوئی تیسرا اگر آ جائے گا نا آپ کی لائف میں تو آپ کی زندگی خراب ہوتی ہے. اپنی لائف کو بچانا ہے تو ہر اس تیسرے شخص سے بچیں جو آپ کی زندگی میں خرابی پیدا کرتا ہے. اور وہ کوئی باہر کا سبزی والا، 3 ڈبے والا، یا کوئی ایسی باہر سے اٹھ کے اٹھائی گیرا نہیں آئے گا. وہ آپ کے گھر کے ہی وہ لوگ ہوں گے جو آپ کے گھر میں آتے ہیں، چائے پیتے ہیں، ناشتہ کھاتے ہیں، آپ کے گھر کو ادھر سے ادھر دیکھتے ہیں. وہ اپنا تو وہ کر نہیں پاتے اس طرح سے، ان کے اندر گرڈز نہیں ہے، ان کا وہ لیول نہیں ہے کہ وہ صفائی ستھرائی سے کام کو کر سکیں. ان کے پاس وہ ٹائم نہیں ہے. 12 بجے سو کے اٹھتی ہیں وہ عورتیں، اور اس کے بعد پھر بچے آئے اسکول سے نہیں آئے، پھر ان کی، اور بچے بیٹے جو ہوتے ہیں بیٹے ویسے ان کا حال ہوتا ہے. سو چلیں اپنا خیال رکھیے گا. میرے بچے بھی آ گئے ہیں اب. خوش